مائکروسافٹ ایکسل کے اندر گرافس کچھ اس طرح کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ایک بار چارٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. جو میکسیمم ویلیو ہے وہ گرین کلر اس پہ اپلائی ہوا ہوا ہے. جو میکسیمم نہیں ہے یعنی جو اس سے کم ہے اس پہ یہ بلیو کلر جو ہے وہ اپلائی ہوا ہوا ہے. جیسے ہی آپ یہ سیٹ آف ڈیٹا چینج کرتے ہیں تو گرین کلر بھی اس کے اکارڈنگلی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اور دوسری جو بارز ہیں وہ بھی ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویڈنسڈے جو ہے سوری جو ٹیوزڈے ہے وہ 679 ہے جو کہ میکسیمم ویلیو ہے. جیسے ہی میں یہ ویلیو چینج کرتا ہوں لیٹ سے میں فرائیڈے کے لیے کر دیتا ہوں 705 تو کیا ہوگا کہ جو گرین کلر ہے وہ شفٹ ہو جائے گا فرائیڈے کے اوپر اور جو بار ہوگی وہ بھی ظاہر ہے اپنے آپ کو 705 ویلیو کی اکارڈنگلی ایڈجسٹ کرے گی. میں اس کو انٹر کرتا ہوں. یہ دیکھیں 705 گرین کلر جو ہے وہ بھی شفٹ ہو گیا ہے اور ساتھ ہی بار کا سائز جو ہے وہ انکریز اسٹارٹ ہو گیا کرتے ہے. ہیں جی اللہ کا کہ نام بار لے کر. چارٹ کیسے بنا ہے اب دیکھیں یہ کس طرح سے اس مثال کو کے طور پہ ڈیزائن یہ کیا آگے گیا پاس ہے. آئیے ڈیٹا دیکھتے ہیں دیا جی. گیا ہے. ویک ڈیز کا اور اس پہ نمبر آف یوزرز ہیں 159 679 322 اور سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ ویک ڈیز کا ڈیٹا آپ کو پرووائڈ کیا گیا ہے نمبر آف یوزرز کے ساتھ. ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایک کسٹم چارٹ کریٹ کرنا ہے. کسٹم چارٹ سے مراد کیا ہے کچھ تو چارٹس ہیں وہ ایکسل کے اندر آپ کو ریکمینڈڈ چارٹس مل جاتے ہیں جو کہ بنے بنائے چارٹس ہوتے ہیں لیکن ہم نے اس پہ کسٹم فارمیٹنگ بھی اپلائی کرنی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں دکھایا جی. آپ نے کیا کرنا ہے کہ سمپلی یہاں پہ انسرٹ میں جانا ہے. انسرٹ میں آنے کے بعد آپ نے یہ چارٹ کے اوپر آ جانا ہے. دیکھیں چارٹ سیکشن کے اندر آپ کے پاس ریکمینڈڈ چارٹس ہیں. یہ میں آپ کو کلک کر کے دکھا دیتا ہوں. یہ آپ کے پاس ریکمینڈڈ چارٹس آ رہے ہیں جی. یعنی کہ آپ کو ایکسل ریکمینڈ کر رہا ہے کہ آپ اپنے اس اسپیسیفک ڈیٹا کے لیے کون سا چارٹ استعمال کر سکتے ہیں. اس میں بار چارٹ ہیں لائن چارٹس ہیں ان کو پائی چارٹس کہتے ہیں. اسی طرح یہ ایریا چارٹس ہیں یہ ٹرینڈ لائن شو کروانے کے لیے یہ چارٹ یوز ہوتے ہیں. لیکن ابھی فی الحال ہم اپنے بار چارٹ کے لیے جو اسپیسیفک کسٹمائز چارٹ ہم نے کریٹ کرنا ہے اس کے لیے ہم یہ ٹائپ سے یوز نہیں کرتے. میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں. کینسل کرنے کے بعد انسرٹ میں آتا ہوں. انسرٹ میں آ کے میں یہاں پہ یہ دیکھیے آپ کے پاس ہے یہ چارٹ کا آپشن آ رہا ہے اور اس کا نام ہے انسرٹ کالم اور بار چارٹ. میں اس پہ رائٹ کلک کروں گا اور رائٹ کلک کر کے میں نے سمپل جو بیسک چارٹ ہے وہ میں نے لے کے آنا جی. میں کلک کروں گا. کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس بیسک چارٹ جو ہے وہ بن کے آ گیا جی. اب ذرا دھیان سے دیکھیے گا ہم اس کے اوپر کسٹمائزیشن جو ہے وہ کیسے اپلائی کرنی ہے. آپ کو یاد ہوگا جو ویڈیو کے بالکل سٹارٹ میں آپ کو جو پکچر دکھائی گئی ہے اس میں یہ بارز نہیں ہے بلکہ کون شیپ چارٹ ہے کون شیپ جو بار ہے وہ آپ کو نظر آ رہی تھی اور ظاہر کلر بھی اس میں گرین ہے. جو میکسیمم بار ہے وہ بھی ہم نے لے کے آنی ہے. اب اس پہ سمپل میں یہ کر سکتا ہوں کہ لیٹ سے 679 جو ہے ٹیوزڈے کی ویلیو سیکنڈ نمبر پہ ہے اور جو 705 کی ویلیو ہے فرائیڈے کے اوپر وہ سب سے بڑی اس میں نظر آ رہی ہے جی. اب اگر میں فرائیڈے کو یہاں پہ میں اس کو کلک کروں کلک کرنے کے بعد میں سمپل کیا کروں کہ ہوم ٹیب پہ جا کے اس کو میں لیٹ سے اس کا کلر گرین کر دوں. اس کا اسپیسیفک بار کا اس کا جو کلر ہے صرف میں گرین کر دوں تو یہ وہ کلر جو ہے وہ ڈائنامک نہیں ہوگا. آپ نے سنگل کلک کیا تو تمام بار سلیکٹ ہو رہی ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ڈبل کلک کرنا ہے. ڈبل کلک کریں گے تو اکیلے یہی والی بار سلیکٹ ہوگی جی. اب آپ نے یہ بار سلیکٹ کر لی ہوم ٹیب پہ آتے ہیں تو یہ آپ یہاں پہ گرین کلر اپلائی کر سکتے ہیں. اب یہ جو سمپل جو بار چارٹ ہے اس کے مطابق آپ کا جو فرائیڈے ہے وہ ذرا میکسیمم ویلیو شو کرتا ہے لیکن یہ ڈائنامک نہیں ہوگا. ڈائنامک سے کیا مراد ہے جیسے ہی آپ کا ڈیٹا چینج ہوتا ہے لیٹ سے میں ویڈنسڈے کے لیے کر دیتا ہوں 811. اب ظاہر ہے 811 از گریٹر دین 705 لیکن جب وہ 811 آپ انٹر کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویڈنسڈے جو ہے وہ اس کی بار بڑی تو ہوگی ہے لیکن اس کا کلر جو ہے وہ شفٹ نہیں ہوا. ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس پہ کسٹمائزیشن اس طرح سے اپلائی کرنی ہے کہ جو گرین کلر ہے وہ بھی شفٹ ہو اور جو سائز آف بارز ہے وہ بھی اکارڈنگلی ایڈجسٹ ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ کو کسٹمائزیشن اس بار چارٹ کے اوپر اپلائی کرنی پڑے گی. تو میں اس کو فی الحال انڈو کر دیتا ہوں ساری چیزوں کو. یہ میرے پاس یہ بیسک چارٹ آ جاتا ہے. سب سے پہلے میں چارٹ کے ٹائٹل پہ کام کر لیتا ہوں. سمپل اس پہ میں کلک کروں گا. کلک کر کے یہاں پہ جو فارمولا بار ہے اس پہ آؤں گا اور ایکول ٹو کا سائن پریس کروں گا اور یہ جو میری ہیڈنگ ہے نمبر آف یوزرز پر ویک اس پہ میں کلک کروں گا اور انٹر پریس کروں گا تو یہ آپ کے پاس جو ٹائٹل آف چارٹ ہے وہ آٹومیٹک بن کے آ جائے گا. مجھے یہ پیچھے جو گریڈ لائن ہے وہ نہیں چاہیے. اس پہ آپ کلک کریں اور یہ پلس کا سائن لیں. پلس کے سائن پہ یہ آپ کے پاس ملٹیپل آپشن اویلیبل ہیں. اب گریڈ لائنس کو چیک کیا گیا ہے آپ نے اس کو ان چیک کر دینا تو آپ کے پاس گریڈ لائنس ختم ہو جائیں گی. اسی طرح یہ جو ورٹیکل ایکسس ہے یہ ہاریزونٹل ایکسس ہے. ہاریزونٹل ایکسس مجھے چاہیے لیکن ورٹیکل ایکسس مجھے نہیں چاہیے. آپ سمپل اس پہ کلک کریں. کلک کرنے کے بعد اس کو ڈیلیٹ کا بٹن اپنے کی بورڈ سے پریس کریں گے تو یہ آپ کے پاس ورٹیکل ایکسس کی جو ریفرنس ویلیو ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گی جی.
اچھا، اس کو میں تھوڑا سا بولڈ کر لیتا ہوں، بولڈ کر کے انڈر لائن کرتا ہوں، اور اس کو میں جہاں مرضی ایڈجسٹ کرنا چاہوں اپنے چارٹ کے اوپر کر سکتا ہوں جی۔ میں تھوڑا سا چارٹ جو ہے بڑا کر لیتا ہوں۔ اب جو کرنٹ جو سچویشن ہے میرے چارٹ کی وہ جی ہے جی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ میرے پاس میں نے آپ کو بتایا کہ 705 ویلیو جو ہے فرائیڈے جو ہے وہ سب سے بڑی ہے، لیکن جیسے ہی میں اپنی جو میکسیمم ویلیو ہے وہ چینج کروں گا تو اس کے اکارڈنگلی کلر اور سائز آف بارز یعنی جو ان کی لینتھ ہے وہ ایڈجسٹ ہونے چاہیے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کریں اور یہاں پہ آپ نے ایک کالم آپ نے کریٹ کرنا ہے میکس ویلیو کا، یعنی کہ ایکسل کو ہم نے پہلے یہاں بتانا ہے ایک نئی سیریز ڈالنے کے لیے چارٹ کے اندر کہ ہماری جو میکسیمم ویلیو ہے وہ کیا ہے، اور میکسیمم ویلیو جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ڈائنامک رکھنی ہے ہم نے، تاکہ ہماری جو چارٹ کے اندر جو اسپیسیفک بار کریٹ ہونے جا رہی ہے وہ بھی ڈائنامک رہے۔ سمپل سا فارمولہ آپ نے یہاں پہ یوز کرنا ہے، ایف کا فارمولہ یوز کریں گے اور راؤنڈ بریکٹ آپ نے سٹارٹ کرنی ہے، اور یہاں پہ آپ نے یہ پہلی ویلیو ہے یہ والی، اس کا آپ نے کمپیریزن کروانا ہے۔ اف دس ویلیو از اکول ٹو میکس، لے لی یہ آپ نے میکس اوپر کرنا ہے، اور میکسیمم کے لیے آپ نے یہ پوری کی پوری جو ویلیو ہے یہ آپ نے سلیکٹ کر لینی ہے، اور اس کو آپ نے ایبسولوٹ کر دینی ہے تاکہ اب جب اوپر سے نیچے جب آپ موو کرتے ہیں تو آپ کی جو ویلیو جو ہے وہ چینج نہ ہو جی، آپ کی جو ریفرنس ہے یا وہ چینج نہ ہو۔ If this value is equal to maximum value found in this range of data تو پھر کیا کرے جی، وہ مجھے وہ ویلیو پرووائڈ کر دے جو کہ میکسیمم ہے، اور اگر نہیں تو پھر مجھے زیرو کی ویلیو دے دے جی۔ ٹھیک ہے جی، راؤنڈ بریکٹ کلوز کرتے ہیں اور میں سمپل انٹر پریس کرتا ہوں تو یہ میرے پاس دیکھیں یہاں پہ ڈیش لگ کے آ گیا، میں اوپر سے نیچے اس کو ڈریگ کرتا ہوں تو مجھے سسٹم بتائے گا، یہ دیکھیں 705 جو ہے وہ اس وقت میکسیمم ویلیو ہے جی۔ لیکن جب آپ ویلیو چینج کریں گے، لیٹ سے میں یہاں پہ ٹیوزڈے کے اوپر کرتا ہوں جی 706، اب 706 جو ہے وہ بڑا ہے 705 سے، 706 سے انٹر کروں گا تو میرے پاس 705 ہائڈ ہو جائے گا اور 706 جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس طرح آپ نے یہ میکسیمم ویلیو آپ نے کریٹ کر لی۔ اب آپ نے یہ جو ویلیو ہے یعنی جو میکسیمم ویلیو ہے اس کو آپ نے ریپرزینٹ کرنا ہے اپنے اس بار چارٹ کے اوپر۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ بار چارٹ پہ یعنی کلک کرنا ہے، رائٹ کلک کرنا ہے، رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ نے سلیکٹ ڈیٹا پہ آ جانا جی۔ یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس آ گئی جی سلیکٹ ڈیٹا، سلیکٹ ڈیٹا میں آپ نے ایڈ پہ آنا جی۔ یہاں پہ یوزرز کی جو سیریز ہے وہ پہلے سے ایڈ ہوئی ہے، یہ یوزرز کی سیریز ہے، اب میں نے ایک اور سیریز ایڈ کروانی ہے اس میں، اور جب آپ ایڈ کا بٹن پریس کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ایک چھوٹا سا ڈائلاگ باکس اوپن ہو جائے گا، کہہ رہے جی سیریز کا نام رکھے، بالکل ٹھیک ہے، سیریز کا نام میرا جی میکس، اس پہ آپ کلک کریں گے تو وہ نام آٹومیٹیکلی کالم کا ریڈ کر لے گا جی۔ یہ ایکول ٹو کرلی بریکٹس کے اندر جو 1 لکھا ہوا ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں، ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے میکسیمم کالم کی جو ویلیو آپ نے بنائی ہے خود سے اس سارے کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ بار چارٹ میری کریٹ ہو گیا آ گیا جی۔ آپ نے اس کو اوکے کرنا ہے، اور اوکے کر کے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی آپ کی جو ویلیوز ہیں وہ کریٹ ہو گئی ہیں، پہلے صرف یوزرز کی سیریز آ رہی تھی اور اب آپ کے پاس میکس یعنی کہ دونوں سیریز آپ کے پاس بن کے آ گئی ہے جی۔ میں اس کو اوکے کرتا ہوں اور اوکے کر کے یہ دیکھیں آپ کے پاس اب دو ٹیوزڈے کے اوپر دو بار چارٹس دو بارز آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اتنا کرنے کے بعد میں دوبارہ اپنی ویلیوز کو چینج کرتا ہوں اور لیٹ سے کہ کیا رزلٹ نکلتے ہیں۔ لیٹ سے جی میری جو سیٹرڈے کی ویلیو ہے اس کو میں کر دیتا ہوں 889۔ اب آپ امیجن کریں کیا ہو سکتا ہے، ظاہر ہے یہی ہوگا کہ ٹیوزڈے پہ یہ جو بار چارٹ ہے یہ ختم ہو جائے گی جو اضافی کریٹ کی گئی ہے، اور وہ شفٹ ہو جائے گی سیٹرڈے کے اوپر۔ ابھی میں نے انٹر کا بٹن پریس نہیں کیا، اب میں انٹر کا بٹن پریس کرتا ہوں، یہ دیکھیں تو یہاں سے وہ غائب ہو گئی ہے اور اب وہ سیٹرڈے کے اوپر جا کے اٹیچ ہو گئی جی۔ اب میں نے کیا کرنا ہے جی، میں یہاں پہ ویلیوز لے آتا ہوں، آپ اس پہ کلک کریں، کلک کرنے کے بعد پلس سائن پہ آ جائے، میں ڈیٹا لیبل جو ہے وہ لانا چاہتا ہوں، لیکن میں ڈیٹا لیبلز یہاں پہ لے کے آؤں گا تو وہ مجھے بھی میں نے بھی کلک نہیں کیا، لیکن ایکسل مجھے بتا رہا ہے کہ جی اس طرح سے ویلیوز آپ کی ریپرزینٹ ہو جائیں گی جی۔ میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں، کلک کرنے کے بعد میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، دیکھیں جی میرے پاس یہ جو ڈیٹا لیبلز ہے یہ منڈے جو ہے 159 یوزرز ہیں، ٹیوزڈے کو 706 یوزرز ہیں، ویڈنسڈے کو 322 یوزرز ہیں، وہی سارا ڈیٹا جو یہاں پہ شو ہو رہا ہے وہ یہاں پر بھی شو ہو رہا ہے۔ یہاں پہ سیٹرڈے کے اوپر جو دو بارز آ رہی ہیں کیونکہ سیٹرڈے کے اوپر آپ نے دو سیریز اٹیچ کی ہوئی ہیں۔ اچھا اب میں چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس کی مزید فارمیٹنگ ہو، اور یہ جو سیٹرڈے کے اوپر جو دو بارز آ رہی ہیں مجھے بیسیکلی ایک ہی بار چاہیے۔ میں اس کا کلر اگر چینج کر کے آپ کو دکھاؤں، یہاں پہ اس پہ میں کلک کرتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب میں نے اس پہ کلک کیا ہے تو میری اور کوئی بار سلیکٹ نہیں ہوئی۔ اس پہ کلک کیا، کلک کرنے کے بعد ہوم ٹیب پہ آئے اور یہاں میں گرین کلر لے لیتا ہوں، یہ میرے پاس گرین کلر بھی آ گیا جی۔
अब मैंने इसकी मज़ीद कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, मैं थोड़ा सा इसको और साइड पे करता हूँ। और जब आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो आपके पास एक और सीरीज है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट साइड पे आपके स्क्रीन पर नज़र आ जाती है। मैं उसको ड्रैग करके अपने स्क्रीन के अंदर ले आया हूँ। अब ये देखें, ये आपके पास है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया हुआ है और मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं जी। आपने क्या करना है कि ये आपके पास से यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपके पास कलर चेंज करने की ऑप्शन मिल जाती हैं, बॉर्डर्स आप अप्लाई कर सकती हैं, जो कि फ़िलहाल मैं अभी अप्लाई नहीं करूँगा, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरह अगर आप इस बार को कुछ इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन स्टाइल्स आप चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं जी। फिलहाल मुझे काम करना है जी अपनी इस बार के ऊपर जो कि सीरीज़ ऑप्शन है। मैंने क्या करना है कि सीरीज़ को ओवरलैप करवाना है। अब तरह गौर कीजिएगा, मैं ये चाहता हूँ कि जो ग्रीन कलर वाली बार है ये ओवरलैप हो जाए इस ब्लू कलर वाली बार के साथ। अब जाहिर है जो ब्लू कलर वाली बार है वो सामने पीछे हो जाए और जो ग्रीन कलर वाली बार है वो सामने आ जाए जी। इसके लिए आप ओवरलैप करवाएंगे इसको। मैं ओवरलैपिंग करवाता हूँ यहाँ पे, लेट्स से मैं ये चेंज कर देता हूँ जी 100%। मैं 100% चेंज करके बाहर क्लिक करता हूँ। ये देखें, ये आपके पास 100% क्लिक हो गया। अब आप गौर करें कि जो 889 है थोड़ा सा आपका बोल्ड हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि ये दो बार हैं बेसिकली। और जो गैप विड्थ है, अब ये दो बार्स के दरमियान जो विड्थ है ये काफ़ी ज़्यादा आ रही है। मैं इसको रिड्यूस करता हूँ ताकि ये बार मेरी थोड़ी चौड़ी नज़र आए। लेट से मैं इसको 50 करता हूँ। 50 करके मैंने बाहर क्लिक किया तो ये आपके पास देखिए इतनी बड़ी बड़ी बार्स आपको नज़र आना शुरू हो गई है जी। ठीक है जी, मैं इसको बंद करता हूँ। बंद करके थोड़ा सा इसको साइड पे करके अब दोबारा अपने रिजल्ट्स को चेंज करके देखते हैं जी अब क्या रिजल्ट निकलता है। अब लेट से मैं थर्सडे पे यहाँ पे कर देता हूँ जी 1011। अब मैं इसको वैल्यू चेंज की। अब मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे ही एंटर प्रेस किया अब देखिए यहाँ पे अभी यहाँ थोड़ा सा अब यहाँ पे एक तो कलर उसने चेंज कर दिया। बेसिकली हमने जो पहले जो कलर चेंज किया हुआ है वो हमने एक अकेले को सिलेक्ट करके अपनी मर्जी का कलर हमने एक ही बार को हमने दिया था। लेकिन एक्सेल जो है वो ये बता रहा है कि अभी कलर जो है वो सिंगल एक बार के ऊपर आया है, दूसरी बार के ऊपर कलर अप्लाई नहीं हुआ। मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ यानी कि अंडू करता हूँ। देखें इस सैटरडे वाली बार पे क्योंकि आपने इसको सिलेक्ट किया था, सिलेक्ट करने के बाद आप होम टैब पे आके आपने अपनी मर्जी का कलर इस अकेले को सिलेक्ट किया हुआ था, तमाम को तो आपने नहीं दिया। लेकिन जैसे ही आप उसका मैक्सिमम वैल्यू चेंज करते हैं तो वो कलर तो शिफ्ट नहीं होता, अलबत्ता जो बार का जो इफेक्ट है यानी जो वैल्यू है वो शिफ्ट हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे अपनी डायग्राम्स अप्लाई करता हूँ जी। यानी कि वो जो डायग्राम बनी हुई है कि ऊपर से कौन शेप है वो मैं लेके आता हूँ जी। लेट से मैं पहले इंसर्ट पे आता हूँ। इंसर्ट पे आके शेप में आया। शेप में आने के बाद आपने ये वाली पिक्चर जो सेलेक्ट कर ली है जो कि फ्लो चार्ट वाली पिक्चर है। मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करके ये बना लेता हूँ और इसको थोड़ा सा यहाँ से ये वाला हैंडल पकड़ के मैं इसको घुमा लेता हूँ यहाँ पे जी। ठीक है जी। अब मुझे ये वाली पहली सीरीज सेलेक्ट करनी है और ये सीरीज कौन सी, यूजर्स वाली। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। इस होम टैब पे आके इसका मैं कलर कर लेता हूँ, लेट से जी ये मैं ग्रे कलर कर लेता हूँ। ये मैंने ग्रे कलर कर लिया जी। इसको सिलेक्ट किया। अब इसकी अगर आप चाहें तो आप बॉर्डर लाइन जो है वो मिटा सकते हैं। शेप आउटलाइन जो है मैं नो कर देता हूँ ताकि ऊपर जो है वो बॉर्डर शेप ना आए जी। अब इस पर मैंने क्लिक करना है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, आपने कंट्रोल सी प्रेस करना है और आपने इस सीरीज़ के ऊपर जब आप क्लिक करें तो पहले देख लीजिएगा कि वो यूज़र्स की सीरीज है वो सिलेक्ट हो चुकी है जी। तो यूज़र की सीरीज जैसे मैंने सेलेक्ट करनी है इसके ऊपर सिंपल मैंने पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी। आप देखें जैसे ही मैंने वी प्रेस किया तो ये आपकी ग्रीन सीरीज़ के अलावा जो वैल्यूज है वो सारी की सारी चेंज हो चुकी हैं। बेसिकली जो इसके पीछे जो सीरीज़ है आपको याद होगा यहाँ पर दो बार थी, वो पीछे वाली जो बार है वो भी चेंज हो चुकी है। लेकिन क्योंकि हमने ओवरलैपिंग इस तरह से करवाई है कि ग्रीन कलर वाली जो बार है वो सामने नज़र आए तो इसलिए वही अभी आपको नज़र आ रही है जी। अब मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर वाली बार इसी तरह डिज़ाइन के लेके आनी, तो मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, एक और वैल्यू ले आता हूँ और इस पे मैं अब ग्रीन कलर अप्लाई करता हूँ जी। यहाँ पे लाके मैं लेट से ये ग्रीन कलर अप्लाई कर लेता हूँ जी। अब इसको मैंने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इस सीरीज़ पे आना जी। जब आप इस पे आएंगे तो आप गौर कर लीजिएगा कि यहाँ पे मैक्सिमम सीरीज वाला कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो चुका है जी। यहाँ पे आके अब मैंने कंट्रोल वी प्रेस करना चाहिए। मैंने कंट्रोल वी प्रेस किया। अब आप देखें ये इसका डिज़ाइन भी चेंज हो गया है जी। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अब मैं चेंज करता हूँ वैल्यू, चेंज करके देखते हैं जी अब क्या रिजल्ट लिखते हैं। अब लेट से मैं इसी को यानी कि वेडनेसडे की वैल्यू को मैं करता हूँ 1011 और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे ही एंटर प्रेस किए अब आप देख रहे हैं कि अब आपकी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। इसी तरह मैं लेट से कि इसकी वैल्यू कर देता हूँ जी 1705। 1705 की तो अब आपकी वैल्यू साथ साथ शिफ्ट हो रही है जी।
ٹھیک ہے جی، تھوڑا سا اس میں اگر آپ غور کریں تو آپ یہ 1705 ہے، اس میں اوور لیپنگ کی وجہ سے تھوڑا سا افیکٹ اس کا خراب آ رہا ہے، البتہ یہ ویلیو آپ کے ساتھ ساتھ شفٹ کر رہا ہے جی۔ ہم اس کو اگر کوشش کریں کہ لیٹ سے میں اس کو کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا اور اوور لیپنگ افیکٹ جو ہے وہ چینج کرتا ہوں، اس پہ کلک کیا، کلک کرنے کے بعد اس پہ آئے اور میں تھوڑا سا اس کو 50 کی جگہ میں 70% کر دیتا ہوں جی، 70% کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے میں اس کو 70% کیا، نہیں اس پہ نہیں افیکٹ آیا، تو اس کو مجھے اب اور ریڈیوس کرنا پڑے گا جی، 100% ہوئی ہے تو میں اس کو کرتا ہوں جی 90%، لیٹ سے 90% کرتے ہیں، 90% کر کے ہم نے باہر کلک کیا تو یہ ویلیو اب آپ کی اوپن ہو رہی ہے۔ تو ظاہر ہے اب آپ کیا کریں گے، اب آپ نے اس کا افیکٹ 100% سے بھی بڑھانا ہے، میں اس کو 110% کر کے دیکھتا ہوں جی، 110% کیا تو یہ اب آپ کی ویلیو کچھ جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے جی۔ تھوڑا سا اور انکریز کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس 120% پہ لے کے جاتے ہیں جی، تو 120% پہ کیا تو یہ اب آپ کی ویلیو جو ہے وہ بہتر نظر آ رہی ہے جی۔ تو اس طرح سے آپ چارٹ جو ہیں وہ ایکسل کے اندر کریٹ کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر آج کا پسند آیا ہوگا اور آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ چارٹ ایکسل کے اندر کیسے کریٹ ہوتے ہیں جی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں دوسروں کے ساتھ اور کامنٹ کریں اس پہ، اور انشاءاللہ جلد ہی اپنی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئے چارٹ کے ساتھ، ایک نئے گراف کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ۔